السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں ایک بہت اہم اور طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں، اور یہ عمل ہر ایک کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت، خاص طور سے ہماری بہنوں کے لیے ہے، چونکہ تقریباً سبھی کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، پرابلمس ہیں۔ اگر ہم اپنی ان پرابلمس کو، ٹینشن کو، جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کا اگر ہم اہتمام کریں گے اور اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری ساری ٹینشن، سارے پرابلمس اور سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور بہت مفید عمل ہے، کئی لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے، اور زیادہ بھاری بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس دعا کو، چھوٹی سی دعا ہے، اگر ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں سکون کا ماحول ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، اور پھر ٹینشنیں نہیں ہوگی، پرابلمس نہیں ہوں گے، ہم پرسکون زندگی گزار سکیں گے، سکون ماحول کے ساتھ۔ جیسے ہم گھر میں چاہیں گے ویسے کام ہوا کرے گا۔ اسی طریقے سے ہماری وہ بہنیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، تاکہ جب شادی ہو تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، اور ان کی جو سسرال ہے، ان کی سسرال میں ان کی عزت ہو، ان کا احترام ہو، اور ان کی سسرال میں جیسے وہ چاہیں ویسے ان کی لوگ بات مانی جائے۔ تو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں، اور جو شادی شدہ ہیں، جو گھر میں پریشان ہے، وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ اگر کسی ٹینشن میں، پریشانی میں، اپنے گھر کے اعتبار سے، جھگڑے کے اعتبار سے، تو وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ۔ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر نیت میں فساد نہیں ہے، اگر نیت خراب ہے، خراب نیت سے پڑھتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تبھی فائدہ ہوگا جب ہماری نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، فساد نیت نہ ہو۔ اور وہ دعا ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، سورہ فرقان پارہ نمبر 19 میں 73ویں نمبر کی آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میں تیسری بار پڑھ رہا ہوں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو پڑھنا کب ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز سبھی کو پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، نماز کے بغیر اگر ہم گھر میں چین اور سکون چاہیں گے تو چین سکون نہیں آ سکتا۔ چین، سکون، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ لہذا نماز جب ہم پڑھیں گے تو نماز میں جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی، اور پھر اس کے بعد کوئی سی دعا پڑھتا ہے، ربنا آتنا پڑھتا ہے، کوئی ربنا ظلمنا پڑھتا ہے۔ تو ہم اسی جگہ پر سلام پھیرنے سے پہلے ہم اس دعا کو پڑھ لیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سلام پھیرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہر نماز میں، ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس میں پڑھ لیں، نفل پڑھ رہے ہیں اس میں پڑھیں، یا وتر پڑھ رہے ہیں اس میں پڑھیں، کوئی سی بھی نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، نفل ہو یا واجب ہو یا فرض ہو، کوئی سی بھی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد ضرور ایک مرتبہ اس دعا کا اہتمام کر لیں، اس دعا کو پڑھ لیں۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ ہمارے من کے مطابق کام ہونے لگے گا، ہم جیسے چاہیں گے ویسے ہوگا، ہمارے گھر میں سکون آئے گا، گھر کا ماحول اچھا بنے گا، اور جو ہماری بہنیں ہیں نا، انشاءاللہ ان کا مزاج گھر میں صحیح ہوگا۔ جو ہماری بہنیں ہیں ان کے گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا، ان کے شوہر ان کی بات مانیں گے، اور ان کے شوہر ان کا مطیع بنیں گے، اور جیسے وہ چاہیں گی سسرال میں، اور اس طریقے سے شریعت کے مطابق، تو ویسے انشاءاللہ کام ہوگا، آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی، گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ یہ اس کی برکت ہے۔ اس دعا کا اہتمام کیجئے، اور میری درخواست ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کو خوب شیئر کیجئے، تاکہ دوسری بہنوں تک پہنچے، دوسرے بھائیوں تک پہنچے، اور ان کو اس دعا سے فائدہ ہو، تاکہ لوگ پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس دعا کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔
تو چینل سبسکرائب کر لیجیے اور اس کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔